آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں عورتوں کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک بچی ہے عالیہ، اس کو میں ساتھ میں لیا ہوں تاکہ آپ سب کچھ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں کہ عورتیں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گی، ہاتھ کس طرح باندھنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، اتحیات میں کس طرح بیٹھنا ہے، سب کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ اس لیے اس ویڈیو کو اگر آپ نے غور سے دیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ نماز کا طریقہ سیکھ جائیں گی۔ فی الحال ابھی ہم تو آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانے جا رہے ہیں، باقی اس کے علاوہ پوری 5 وقت کی نماز کا طریقہ سیکھنے کا کہ کس طرح آپ سیکھیں گی اور ہم نے اس کے لیے کون سی ویڈیوز بنائی ہیں وہ سب آپ کو ہم بتانے والے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے دیکھیں، جب بھی آپ مصلی پہ کھڑے ہوں بیچ میں تو نماز سے پہلے ایک بات تو آپ کو دھیان رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے جو بھی ڈریس پہنا ہو وہ آپ کا فل ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نے جو کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے ہماری کچھ مائیں وہ ساڑی پہن کے نماز پڑھتی ہیں، ساڑی پہن کے جب نماز پڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کا اگر وہ کمر کا کچھ حصہ دکھ گیا یا پیٹ دکھا تو اس سے آپ کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ اس لیے کئی عورتیں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ میکسی وغیرہ نماز پڑھتی ہیں، میکسی پہن کے نماز پڑھتی ہیں تو ان کا یہاں تک پورا ہاتھ ان کا دکھتا ہے، وہ یہاں تک تو ڈھک جاتے ہیں، باقی یہ پورا کا پورا دکھتا ہے، اس سے بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کئی دفعہ ہماری بہنیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں وہ اتنا باریک دوپٹہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کھڑے کو دیکھیں گے تو بال ان کے نظر آتے ہیں، تو اس سے بھی ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پہلے بات تو آپ کا ڈریس ایسا ہونا چاہیے کہ پورے ہاتھ تک چھپ جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پورا پیر تک، یہ میں آپ کو دکھاؤں گا ذرا، یہ آپ نے جو بھی پیجامہ جو پہنا ہے، جو بھی کپڑے پہنے اپنے نیچے کے، دیکھیں یہ آپ کے جو ٹکنے ہیں نا، اس کو ٹکنا بولتے ہیں، تو اس کے نیچے تک پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ مردوں کے حکم یہ ہے کہ ان کے کپڑے ٹکنوں کے اوپر رہیں، اور عورتوں کے حکم یہ ہے کہ پورے ٹکنے اس طرح چھپ جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے جو دوپٹہ اوڑھا ہو وہ اس طرح ہو کہ آپ کے بال وغیرہ بالکل نہ دیکھے۔ بس آسان لفظوں میں 3 بات سمجھیے، 3 چیز۔ ایک نمبر 1 چہرہ، اب بچے کو چہرہ دیکھ رہے ہیں، بس اتنا آپ کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے، اتنا ہتھیلی اتنا، اور پیر کا یہ جو بس آدھا سا جو حصہ دیکھ رہے ہیں بس اتنا، یہ 3 چیزیں بس نماز کے اندر دیکھیں گی، باقی اس کے علاوہ پورا جسم آپ کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ سب سے اہم بات اس کو دھیان رکھیے گا، اگر اس میں آپ نے غلطی کر دی، باریک دوپٹہ آپ نے اوڑھا، بال آپ کے دکھ رہے ہیں، آپ نے ساڑی اوڑھی، آپ کے کمر کا کچھ بھی حصہ دکھ رہا ہے، اسی طرح آپ نے میکسی اوڑھی، آپ کے ہاتھ دکھ رہے ہیں، تو آپ کی نماز تو ہوگی نہیں۔ اس لیے اس چیز کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہماری اس بچی نے کپڑے پہنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح آپ کو کپڑے پہننے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بات، اب آئیے اب نماز کی شروعات کرتے ہیں۔ نماز کی جب شروعات کریں گی تو پیروں کو اس طرح قریب قریب کر لیں، یہ کم سے کم 4 انگلیوں کا اس طرح فاصلہ ہو، یہ سنت طریقہ ہے کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کھڑا ہونا یہ سنت طریقہ ہے۔ ہاں اگر ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہماری کچھ ماں بہنیں تھوڑی مطلب صحت مند ہوتی ہیں، تھوڑی جس کو موٹی بولتے ہیں نا، ایسا تھوڑی ان کی صحت ہوتی ہے نا، تو وہ قریب قریب اس طرح پیر اس طرح کھڑے نہیں سکتے ہیں، وہ تو ان کو جیسے آسانی ہو اس طرح وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اچھا، اب سب سے پہلے ہم آج آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں، 2 رکعت سنت، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت سنت سمجھ لیجئے، جیسے فجر کی ہم 2 رکعت سنت نماز پڑھ رہے ہیں، تو 2 رکعت سنت نماز کی نیت اس طرح کریں گے، آپ سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں، نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے ہاتھ کو اس طرح کھلے رہیں گے اور نظر آپ کی سجدے کی جگہ پہ ہوگی، اور نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح کر کے ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ اب آپ کو دکھاتا ہوں، میں آپ کو تو باہر سے دکھا رہا ہوں اللہ اکبر، لیکن آپ کو دوپٹے کے اندر سے ہاتھ اٹھانا ہے، جیسے ہاتھ اٹھاؤ، جیسے اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ کو باہر کا نظارہ دکھاتا ہوں، ایک منٹ دیکھو ذرا، باہر سے نکالو ہاتھ کو، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے کاندھے ہیں، کاندھے کے برابر ہونے چاہیے، کاندھے کے بہت زیادہ اس طرح اوپر بھی نہ ہو، کاندھے کے بہت زیادہ نیچے بھی نہ ہو، بلکہ آپ کے کاندھے ہو نا، جس کو مونڈا بولتے ہیں، کاندھے کے برابر آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں بس، لیکن آپ کو دوپٹے کے اندر سے اس طرح ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح یہاں تک ہاتھ کو اٹھائیں گے اور کہتے ہوئے اس طرح ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اب یہاں پہ طریقہ کیا ہوگا پہلے آپ دیکھ لیجئے، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں، دوپٹے کے اندر ہی ہاتھوں کو باندھنا ہے، اندر سے ہاتھ کو اٹھائیں گے، اندر ہی ہاتھوں کو باندھنا ہے، لیکن طریقہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کا الٹا ہاتھ رہے گا،
सीने के ऊपर उल्टा हाथ, उसके ऊपर इस तरह सीधा हाथ रखेंगे। ठीक है, आप क्लियर समझ रहे होंगे, इस तरह हाथ को रखना है, लेकिन आपको दुपट्टे के अंदर, हाँ इस तरह दुपट्टे के अंदर आपको हाथों को बांधना है। ठीक है, नियत आपने बांध लिया। अब आपकी नजर कहाँ पे होगी? आपकी नजर सजदे की जगह पे आपकी नजर होगी। अब नियत बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे। आइए बच्चे से सना सुनते हैं कि किस तरह पढ़ेंगे। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। तो देखा आपने कि नियत बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़ेंगे। अब यहाँ पे गलती करने वाले गलती उनकी ये हो जाती है कि नियत बांधने के बाद फिर पढ़ते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सना, फिर सुब्हानका अल्लाहुम्मा। ऐसा ये गलत है, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि नियत बांधने के बाद डायरेक्ट सना शुरू करना है, सुब्हानका अल्लाहुम्मा। सना ये नाम है, ठीक है, जो दुआ हम पढ़ते हैं ना, सना वो नाम है, पढ़ना यहाँ से है सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, तो बच्चे ने जिस तरह पढ़ के सुना आपने सुन चुके होंगे। तो सना पढ़ने के बाद फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर अलहम्दु शरीफ की तिलावत करेंगे। जैसे कि पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आमीन। तो इन्होंने नियत बांधने के बाद सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर अलहम्दु शरीफ की इन्होंने तिलावत कर ली है। अब अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी एक सूरत की तिलावत करनी है। आपको जो सूरतें भी आती हों, अगर आपको इन्ना आतिना वाली सूरत आती है, इन्ना आतिना कल कौसर, वो भी पढ़ सकते हैं। इज़ा जा नसरुल्लाह आती है वो पढ़ सकते हैं। तब्बत यदा आती है वो पढ़ सकते हैं। कुल हुवल्लाह वो पढ़, मतलब जो भी सूरत आपको आती हो वो सूरत आपको पढ़नी है। ठीक है, हम लोग आपको समझाने के लिए, आपको आसानी के लिए हम बिल्कुल आसान सी सूरतें पढ़ते हैं ताकि आप देखकर आप याद कर सकें। तो अलहम्दु शरीफ पढ़ लिया, वलद्दालिन। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करेंगे। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ठीक है, तो इस तरह आपने पढ़ लिया। समझ रहे हम लोग क्या सीखा? ध्यान से सुनिए। क्या कि हमने नियत बांधने के बाद सबसे पहले हमने सना पढ़ी, फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर अलहम्दु शरीफ की तिलावत हुई, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत हो गई। ठीक है, और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये आपको ज्यादा झुकना नहीं है, बस आपके हाथ बस आपके टखनों तक पहुंच जाए। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि उंगलियां इस तरह फैली भी रखती हैं हमारी माएँ, पता ना होने, उंगली इस तरह फैलानी नहीं है, बल्कि उंगलियों को इस तरह जोड़ लेंगे, करीब करीब में उंगलियां मिली रहेंगी और इस तरह घुटने पे इनके पैर होंगे। ज्यादा झुकना नहीं है, मतलब पीठ इस तरह नहीं, बिल्कुल इस तरह हल्का सा, बस आपके हाथ आपके पैरों तक पहुंच जाए, घुटने तक पहुंच जाए बस। अब यहाँ पे जब आप खड़ी थी तो आपकी नजर थी सजदे की जगह पे, लेकिन इस वक्त जब रुकू में है तो रुकू की हालत में आपकी नजर आपके पैरों पे आपकी नजर होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे 3 बार तस्बीह कहेंगे। जैसे कि सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। ठीक है, तो रुकू में 3 बार तस्बीह कहेंगे सुबहाना रब्बियल अज़ीम। ठीक है, अब फिर खड़ी होंगी समी अल्लाहु लिमन हमिदा। हाँ, रब्बना लकल हम्द। क्या कहना है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा होना है, बस हल्का से सीधा खड़े हो जाएं बस। उसके बाद अब अल्लाहु अकबर कहते हुए अब सजदे में जाना है। जैसे कि अल्लाहु अकबर। ठीक है, अल्लाहु अकबर कहते हुए जाना है और सजदे में जाके सांस छोड़नी है। जैसे कि अब ये बच्ची इसके सांस थोड़ी कम है इसलिए वो वहां तक पहुंच नहीं पाई। देखिएगा, समी अल्लाह से खड़े हो जाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर, इस तरह सजदे में जाके फिर सांस छोड़ना है। अब यहाँ पे क्या दिखाना, देखिए सजदे में जो बच्ची गई है, ये आपकी जो हथेलियां हैं ये पूरा जमीन पे से टच हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके हथेली इस तरह उठे हुए ना, बल्कि आपकी हथेली और ये आपके कलाई और हथेली बिल्कुल इस तरह जमीन पे इस तरह बिछा देंगे। ठीक है, और सर सजदे में रखेंगे और यहाँ पे 3 बार तस्बीह कहेंगे। एक चीज और दिखा दो आपको, वो तो हाथ का देख रहे आपने, और पैर जो है ना, दोनों पैर इस तरह बाहर निकले होंगे। ठीक है, पैर को दोनों बाहर निकालना है, दोनों हथेलियों को इस तरह जमीन पे लिटा देना है और फिर 3 बार तस्बीह कहेंगे। जैसे कि
سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. 3 بار کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں نا تو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کچھ ماں بہنیں اپنے ہتھیلی یہاں پہ رکھتی ہیں، یعنی ان کی انگلیاں اس طرح لٹک رہی ہوتی گھٹنے پہ. کچھ عورتیں اس طرح غلطی کرتی ہیں کہ لٹک رہی ہوتی ہے، اور کچھ عورتیں بالکل یہاں کمر کے قریب میں بالکل اس طرح ہاتھوں پر رکھتی ہیں. تو نہ ہی یہاں پہ رکھنا ہے اور نہ یہاں پہ رکھنا، بلکہ اس طرح گھٹنے کے ہلکا سا اوپر. ٹھیک ہے، تو ایک سجدہ کر لیا، آپ پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ سجدے میں اللہ اکبر. اس طرح. پھر 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. اور پھر کھڑے ہونے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے. ابھی ہماری دوسری رکعت نماز ہے. نیت ہاتھوں کو اسی طرح باندھیں گے جیسے پہلے رکعت میں باندھا تھا. اپنے دوپٹے کے اندر ہی ہاتھوں کو باندھنا، سب سے پہلے الٹا ہاتھ، اس کے اوپر سیدھا ہاتھ. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے باندھا تھا اب بھی ہاتھوں کو ویسے باندھیں گے. اب دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے. جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب اس بچے نے بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف کی انہوں نے تلاوت کر لی ہے. اب الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر کسی ایک سورت کی تلاوت کرنی ہے. اب پچھلی رکعت میں ہم نے پڑھا تھا قل هو اللہ احد کی سورت. تو اب اگر آپ کو وہی سورت آتی ہے، اس کے علاوہ اور سورت نہیں آتی ہے، تو آپ نے پہلے رکعت میں جو سورت پڑھی ہے اسی سورت کو آپ دوسری رکعت میں بھی پڑھ سکتی ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے رکعت میں پڑھا الحمد کے ساتھ میں قل هو اللہ احد کی سورت، تو ابھی ہم دوسری رکعت میں بھی اسی سورت کو پڑھ سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی اور سورت نہیں آتی ہے تو. ٹھیک ہے، ہم اسی سورت کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں دوسری سورت آتی ہے تو ہم اس کے آگے والی سورت پڑھیں گے. قل هو اللہ احد کے بعد والی جو سورت ہے ہم اسے پڑھیں گے، قل هو اللہ احد کے پہلے کی سورت نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو قل هو اللہ کے بعد کی جو سورت ہے سورہ فلق، اب اسے پڑھیں گے بسم اللہ پڑھ کر. جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو اب دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر سب سے پہلے الحمد شریف کی تلاوت کی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فلق کی تلاوت ہو گئی ہے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. وہی چیز جو پہلے بتا رہے ہو، دھیان رکھیے گا کہ آپ کی جو انگلیاں ہیں اس طرح بازو میں سٹی ہوں، زیادہ اس طرح پھیلی ہوئی نہ ہو. ٹھیک ہے، اس طرح. اور آپ کی نظر آپ کے قدموں پہ آپ کے پیروں پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. اور پھر یہاں پہ 3 بار تسبیح کہیں گے، جیسا کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، جیسے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں بولنا ہے. ٹھیک ہے، اب پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، جیسے کہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے تک جانا ہے. سجدے میں آپ کی سانس ٹوٹنی چاہیے. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے، جیسے کہ ہم نے پہلے دکھایا ویسے ہی کہ آپ کے جو ہتھیلی ہے اور کلائی ہیں پورا زمین پہ اس طرح بچ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور آپ کے دونوں پیر اس طرح سائڈ نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب تسبیح پڑھیں گے، جیسا کہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے. اللہ اکبر. اب پھر دوسرا سجدہ کریں گے. اللہ اکبر. اب پھر 3 بار تسبیح کہیں گے. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے بھی. اللہ اکبر. دیکھیے گا آپ کی ہتھیلیاں، ٹھیک ہے، آپ کی انگلیاں ادھر ہو، آپ کے ٹخنے جو ہے نا گھٹنا اس کے قریب قریب میں ہو، نہ زیادہ کمر کے پاس رکھنا ہے اور زیادہ ہی لٹکانا ہے، اس طرح سے. اب یہاں پہ سب سے پہلے اتحیات پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز یہاں پہ اور بتانا ہے، جب آپ کھڑی تھیں تو اس وقت آپ کی نظر کہاں تھی؟ جیسے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑی تھیں تو اس وقت آپ کی نظر تھی سجدے کی جگہ پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ رکوع میں گئیں تو آپ کی نظر تھی آپ کے پیروں پہ. ٹھیک ہے، اب جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو اب آپ کی نظر آپ کے گود میں آپ کی نظر ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس طرح گود میں اپنی نظر ہونی چاہیے. اب آپ کی نظر یہاں پہ نہیں ہوگی سجدے کی جگہ پہ، بلکہ آپ کی گود میں آپ کس طرح نظر ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سب سے پہلے اتحیات پڑھیں گے، جیسے کہ اب یہاں پہ سب سے پہلے اتحیات پڑھیں گے. ساتھ میں بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ
آپ کو آواز کلیئر سمجھ میں آئے. ہماری بچی بھی ساتھ میں پڑھے گی. دیکھیے اس طرح بیٹھ گئے. اب ہم عطیات پڑھیں گے جیسے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ. اب اشہد پہ کس طرح انگلی اٹھانا ہے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کچھ میں اس طرح انگلی اٹھاتی ہیں اشہد, یعنی ان کے ہاتھ پورے پھیلے ہوئے رہتے ہیں اور ایک انگلی اٹھاتی ہیں اشہد. کچھ لوگ اس طرح اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح پوری مٹھی باندھ کر اور اشہد اللہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ طریقے دونوں بھی غلط ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کی یہ دو انگلیاں اس طرح تلوے سے لگ جائیں اور یہ بڑی والی انگلی اور انگوٹھا یہ دونوں ملائیں اور اس طرح کھڑے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, ہم لوگ دوبارہ پڑھ رہے ہیں, اب دھیان سے دیکھیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو عطیات پڑھ لیں گے. عطیات پڑھنے کے بعد پھر پڑھنا ہے درود ابراہیم. اب یاد رکھیے گا کہ درود ابراہیم سے پہلے بسم اللہ وغیرہ یہاں کہیں بھی نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم ڈائریکٹ جس طرح ہم نے عطیات شروع کی اب ہم اس طرح درود ابراہیم پڑھیں گے جیسے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں گے دعائے معصورہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعائے معصورہ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا عطیات, پھر پڑھا درود ابراہیم, پھر پڑھا آخر میں دعائے معصورہ. اب دعائے معصورہ پڑھ کے پھر ہمیں سلام پھیر دیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ والی دعائے معصورہ جو ہم نے پڑھی ہے اللہم انی ظلمت نفسی اگر یہ یاد نہ ہو تو پھر دوسری والی یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ بھی پڑھ کر آپ سلام پھیر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو دوسری والی یہ بھی یاد نہ ہو تو پھر تیسری والی چھوٹی دعائے معصورہ یہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بھی پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں. تو تین ہم نے آپ کو دعائے معصورہ بتائیں. ٹھیک ہے, ایک اللہم انی ظلمت نفسی, دوسری اللہم اغفر لی ولوالدی, ایک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا. تو ان تینوں دعائے معصورہ میں سب کو جو بھی آپ کو یاد کرنا آسان ہو آپ کے لیے اس کو یاد کر لیجئے گا. تو آپ سمجھ گئے کہ ہم جیسے دوسرے رکعت کے اتحیات میں بیٹھیں گے آخری رکعت میں سب سے پہلے ہم اتحیات پڑھیں گے, پھر درود ابراہیم پڑھیں گے, پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے, اس کے بعد پھر سلام پھیریں گے جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھ رہے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ ہونی چاہیے, آپ کی نظر سے آپ کے کاندھے پہ ہونی چاہیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے والے اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہیں, تو اس طرح یہ طریقہ نہیں سلام پھیرنے کا. سلام پھیرتے وقت آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ ہونی چاہیے. جیسے کہ بچے سلام پھیریے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ. اسی طرح دوسرا سلام پھیریں گے السلام ورحمۃ اللہ. ہاں ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ عورتوں کی یہ جیسے دو رکعت نماز ہماری ہوگی. ہاں